اسد صاحب، ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں، بڑے اہم نکات ہیں جس پر دونوں ممالک نے بات کی ہے. اب یقیناً اس کا جب اعلامیہ سامنے آئے گا تو ہی صورتحال واضح ہو سکے گی. آپ کے خیال میں جو اہم ترین نکات دونوں جانب کے تھے، کیا اس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر اگر ہم آبنائے ہرمز کو دیکھیں، اس پر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ پہلے ایران کی جانب سے اسے بند کیا گیا، پھر اسے کھول دیا گیا. کیا اس معاملے میں آپ امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو پہلے امریکہ کی طرف سے 15 پوائنٹ پلان آیا، اس کے اوپر بحث ہوتی رہی. اس کے اوپر ایران کا ایک ریجیکشن بھی تھی. پھر 10 پوائنٹ پلان ایران کا آیا. پھر اس کو ظاہر ہے، جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت بہت ساری چیزیں، میرا اپنا خیال ہے، بالکل میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے پا گئی ہیں بیفور یہ جو اسلام آباد ٹاکس شروع ہوئی ہیں. ان کے اندر جو ضروری پوائنٹس ہیں، ایک تو اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ آج سے پہلے کبھی بند نہیں ہوا. یہ اس جنگ کے دوران ہوا ہے. ایران کے پاس ہمیشہ سے یہ پاور تھی، وہ کر سکتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے چیز کو ایکسرسائز کیا اور اس سے دو چیزیں ہوئی پروف کہ ایک تو ایران کا اس کے اوپر الٹیمیٹ کنٹرول جو ہے اس کو ہٹانا وہاں سے کسی بھی ملٹری ایکشن کے تحت جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. تو یہ ایران کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے جس کو وہ ظاہر ہے اس نیگوشیشن کے اندر پلے کریں گے. ہرموز کے اوپر جو ایک مبینہ طور پہ ایران $2 ملین کا ایک ٹیکس کہہ لیں اس کو لگا رہا تھا، وہ بھی ہرموز کی جب ڈسکشن ہوئے گی اس کے اندر آئے گا کہ آیا وہ عمان کے ساتھ شیئر ہوئے گا، وہ کسی اور ملک کے ساتھ شیئر ہوگا، یا اس کو کمپلیٹلی آپ ختم کر کے، جیسے یہ ہمیشہ سے ماضی میں فری واٹرز ہوتے تھے، ان کو فری واٹرز میں واپس تبدیل کر دیں. کیا وہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہرموز کی حد تک بات ہوئی گی. اس کے علاوہ جو سیکنڈ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ ہے کہ جو جنگ بندی کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تمام ملک اس کے اندر شریک ہوئے، سب سے زیادہ اسرائیل. اور جو لیبنان کے اندر معاملات ہیں اس کے اوپر ایران جو ہے بڑا اپنا ایک سٹانس رکھے گا اور اس چیز کو ختم کرانے کے لیے ایران باقاعدہ کوشش کرے گا. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو پرسوں کے روز اپنی ٹروتھ سوشل کے ذریعے بات کی تھی، اس کے اندر دو باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی کہ جی جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. اب یہ بات مزاحیہ اس لحاظ سے کیونکہ جب اس جنگ سے بالکل 1-2 دن پہلے عمان میڈیٹر کے طور پہ ٹاکس کروا رہا تھا، جس کے اندر جو جیرڈ کشٹر صاحب جو آج پاکستان ہے وہ ان ٹاکس میں موجود تھے، تو ایران بڑے قریب آ چکا تھا اور عمان کے ساتھ کہ جی ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جو مکمل طور پہ بند کر کے اپنی یورینیم کی جو ہمارے انرچ یورینیم پڑا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کسی پاسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جنگ ہوگی تو ظاہر ہے وہ کانورسیشن چلے گی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ مل کے ان کے جو یورینیم اسٹاک پائلز جن کے اوپر ہم نے بمبارڈمنٹ کر کے وہ ان کو دفن کیا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا. سو یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر شاید ایران جو ہے وہ مان جائے، کیونکہ وہ عمان والی ٹاکس کے اندر بھی اس چیز کو مانا بیٹھا تھا. اس کے علاوہ جو لاسٹ اس کے اندر ایک پوائنٹ آئے گا وہ ہوئے گا جو سینکشنز ہیں. اب سینکشنز کی کہانی جو ہے وہ ہمیں اس سے ذرا پہلے جانا پڑے گا. اوباما ایڈمنسٹریشن میں جب JCPOA ہوا تھا اور JCPOA جب ایران نے سائن کیا تھا تو اس کے اندر ایکسپلیسٹلی یہ لکھا ہوا تھا کہ ایران سے سینکشنز ریموو ہوئیں گی اور ایران حامی اس چیز سے تھا کہ سینکشنز ریموو ہوئیں گی. لیکن اوباما ایڈمنسٹریشن نے یہ چیز نہیں کی تھی. اس کے بعد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے JCPOA ہی ختم کر دیا پورے کا پورا اور سینکشنز برقرار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 2-3 دن پہلے جب کہا کہ جی سینکشنز کا ریموول جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو یہ بھی ایک بڑی خوشائن چیز ہوئے گی جس کے اوپر ایران ظاہر ہے خوش ہوئے گا اور ان سینکشنز کے ریموول سے پاکستان کو بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.